بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سبھی احباب اچھے ہوں گے۔ میں محمد نسیم ندوی آج پھر تمرین نمبر 15 لے کر عربی میں ترجمہ کریں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو فائدہ ہو رہا ہوگا۔ آج کی تمرین شروع کرتے ہیں۔ پہلا جملہ عربی مدرسے، مدرستن جمع مدارس، مدرسہ یہ جمع ہے اور جمع مکسر ہے، اس لیے اس کی صفت واحد مؤنث لائیں گے۔ المدارس العربیۃ، تعلیم یافتہ لڑکیاں۔ بنتن جمع بنات کے معنی لڑکیاں۔ المتعلمۃ یا مثقفۃ، تعلیم یافتہ یہ جمع ہے ذویل عقول کی، اس لیے اس کی صفت بھی جمع لائیں گے۔ البنات المتعلمات۔ تیسرا جملہ مومن عورتیں۔ امرأۃ جمع نساء عورتیں، یہ جمع ہے ذویل عقول کی، اس لیے اس کی صفت بھی جمع لائیں گے۔ النساء المؤمنات۔ چوتھا جملہ نیک مائیں۔ صالحۃ جمع صالحات کے معنی نیک۔ جمع امہات کے معنی مائیں، یہ جمع ہے ذویل عقول کی، اس لیے اس کی صفت بھی جمع لائیں گے۔ الامہات الصالحات۔ پانچواں جملہ ایک خوبصورت آئینہ۔ جمیلۃ خوبصورت۔ مرآۃ آئینہ یہ نکرہ ہے، اس لیے اس کی صفت بھی نکرہ لائیں گے۔ مرآۃ جمیلۃ، گلاب کا سرخ پھول۔ چھٹا جملہ احمر مؤنث حمرا سرخ۔ الورد جس کا واحد وردۃ آتا ہے۔ الوردۃ الحمراء، گلاب کا سرخ پھول۔ ساتواں جملہ خوشگوار موسم۔ رائق کے معنی خوشگوار اور فصل جمع فصول کے معنی موسم۔ الفصل الرائق۔ آٹھواں جملہ دو خوبصورت پارک۔ حدیقۃ جمع حدائق کے معنی پارک۔ جمیل جمع جملہ کے معنی خوبصورت، یہ تثنیہ ہے، اس لیے اس کی صفت بھی تثنیہ لائیں گے۔ الحدیقتان الجمیلتان۔ نواں جملہ بہتی نہریں۔ الجاریۃ جمع الجاریات معنی جاری۔ نہر جمع انہار معنی نہر، یہ جمع ہے غیر ذوی العقول کی، اس لیے اس کی صفت واحد مؤنث لائیں گے۔ الانہار الجاریۃ۔ 10واں جملہ دو چمکدار ستارے۔ چمکدار ستارے۔ لامع چمکدار۔ نجم جمع نجوم کے معنی ستارہ، یہ تثنیہ ہے، اس لیے اس کی صفت بھی تثنیہ لائیں گے۔ جملہ بنے گا النجمان اللامعان۔ 11واں جملہ مقمرۃ چاندنی۔ لیل جمع لیالی معنی
رات، یہ جمع ہے غیر ذوی العقول کی، اس لیے اس کی صفت بھی واحد مؤنث ہوگی۔ اللیالی المقمرۃ۔ 12واں جملہ دل فریب منظر۔ منظر کی عربی منظر اور جمع مناظر آتی ہے۔ دل فریب کی عربی الخلاب۔ المنظر الخلاب، دل فریب منظر۔ 13واں جملہ کچھ پھلدار درخت، یہ غیر ذوی العقول کی جمع ہے، اس لیے اس کی صفت واحد مؤنث ہوگی۔ پھلدار درخت، درخت کی عربی شجر جمع اشجار کے معنی درخت، یہ نکرہ ہے، اس کا لحاظ اس کا خیال رکھنا ہوگا اور اسی کے مطابق اس جملے کی عربی بنائی جائے گی۔ اشجار مثمرۃ۔ 14واں جملہ ہری ٹہنیاں۔ اخضر مؤنث اس کا خضرا ہری، غصن جمع اغصان ٹہنی، یہ جمع ہے غیر ذوی العقول کی، اس لیے اس کی صفت واحد مؤنث خضرا ہوگی۔ الاغصان الخضراء، ہری ٹہنیاں۔ 15واں جملہ خائن وزراء۔ خائن کی عربی خائن آتی ہے اور وزیر جمع وزراء کے معنی وزیر، یہ جمع ہے ذوی العقول کی، اس لیے اس کی صفت بھی جمع لائیں گے۔ الوزراء الخائنون، خائن وزراء۔ 16واں جملہ مغربی تہذیب و تمدن۔ الحضارۃ تہذیب و تمدن، یہ مؤنث ہے، اس لیے اس کی صفت بھی مؤنث لائیں گے۔ الحضارۃ الغربیۃ یا الثقافۃ الغربیۃ۔ 17واں جملہ عدل و انصاف کرنے والی قاضی۔ عدل و انصاف کرنے والے قاضی۔ عادل جمع عادلون، انصاف کرنے والے۔ قاضٍ جمع قضات کے معنی قاضی، یہ ذوی العقول کی جمع ہے، اس لیے اس کی صفت بھی جمع لائیں گے۔ القضاة العادلون۔ 18واں جملہ بے پردہ عورتیں۔ کاشفۃ کے معنی بے پردہ، عورتیں امرأۃ جمع نساء کے معنی عورتیں، یہ ذوی العقول کی جمع ہے، اس لیے اس کی صفت بھی جمع لائیں گے۔ النساء الکاشفات۔ 19واں جملہ قومی ترانہ۔ الانشودۃ جمع الاناشید کے معنی ترانہ، الانشودۃ الوطنیۃ۔ 20واں جملہ میٹھے گیت۔ گیت کی عربی الاغنیۃ الاغانی، گیت، اور العذبۃ میٹھا، یہ غیر ذوی العقول کی جمع ہے، اس لیے اس کی صفت واحد مؤنث لائیں گے۔ الاغانی العذبۃ۔ امید ہے کہ آپ سبھی ساتھیوں کو یہ درس سمجھ میں آیا ہوگا۔ انشاءاللہ جلد اگلی تمرین لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔